اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام لوگوں کا آسان قرآن سیشن میں، قرآن کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب بہتر ہوں گے۔ تو پہلے سے بات یہاں چل رہی تھی کہ قرآن کے اندر میں نے یہ کلیئر کیا تھا کہ اس قرآن میں جو فیمس ہے کہ 6667 آیات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود اور بھی بڑے بڑے مولاناؤں کا بلینڈر ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ قرآن کے اندر آیتیں کتنی ہیں، قرآن کے اندر صورتیں کتنی ہیں، قرآن کے پارے کتنے ہیں، ساری چیزیں میں پچھلی قسط میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ آج میں اس کی آگے کی اور ڈیٹیل پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سیشن چھوٹا ہونے والا ہے تو آخری تک دیکھیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، یہ میں بات پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ایک واحد ایسا کلام ہے جس کی گارنٹی اس کو نازل کرنے والے نے خود لی، کیونکہ اس دنیا کے اندر اور بھی بہت کلام ہیں اور بھی بہت کتابیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اور دھرم کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی کتابیں بتائی ہیں، جیسے کہ اور دھرم ہے، جیسے عیسائی دھرم ہے، انہوں نے بائبل بتائی، بائبل بدل گئی، اور یہودیوں نے تورا اولڈ بائبل بتائی، وہ بدل گئی وقت کے ساتھ۔ ہندوؤں نے اپنی گیتا یا اور بھی کتابیں بتائی ہیں، گرون پران، وہ سب وقت کے ساتھ بدلتی رہیں، لیکن یہ جو کلام ہے قرآن، فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس کی گارنٹی اس کو نازل کرنے والے رب نے خود لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تک ایسے ہی رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی فیمس خطبے ہیں، فیمس تو بہرحال سارے ہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی جب وفات ہونے والی تھی اس سے ٹھیک 4 دن اور 1 ہفتے پہلے یہ 2 الگ الگ جگہوں پر خطبے دیے اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے تمام امت کو پیغام دیا، فرمایا میں تم میں ایک بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اس رسی کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب وہ رسی قرآن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو چھوڑ کر کے جاتے تو انسان نے تو بالآخر فوت ہو جانا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 6 مہینے کی، یا 2 سال المتوفا 3 سے 6 مہینے کے بیچ خلافت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، وہ بھی وقت کے ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو بھی انسان زندہ ہے اس کو ایک دن مر جانا ہے۔ تو کوئی بھی اگر اللہ کے رسول کسی انسان کو چنتے کہ یہ میری شریعت کو آگے لے کے چلے گا، یا یہ مسلمانوں کا امیر بنے گا، خلیفہ بنے گا، خلیفہ نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اس امت کا جو اصل خلیفہ ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ چاہے انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، پاکستان کا، یا گلف کنٹری میں سے کہیں کا، یا انگلینڈ میں سے کہیں کا، کوئی بھی مسلمان اٹھائیں، اگر کوئی کہے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انڈیا کا مسلمان کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہے گا، اور اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے۔ یعنی ایک آیت اگر دوسری کنٹری کا، دنیا کے کسی کونے کا مسلمان بولے گا تو اس سے اگلی آیت دنیا کے کسی بھی کونے کے مسلمان کو اٹھا کر پوچھا جائے گا تو وہ ایز اٹ از وہی بتائے گا، نقطہ اور پیش کے ساتھ۔ اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، بات ساری یہ ہے، کیونکہ اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ یہ میں آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اسی کو چھوڑ کر کے گئے ہمارے بیچ، اور فرمایا جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پچھلے جتنے بھی نبی تھے سب کو معجزے ملے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو ہے جادوگری بہت ٹاپ پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جادوگری کو توڑا، اپنے وقت کے پیغمبر کو ایک ایسا عصا دیا کہ تمام جادوگر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد
جو داؤد علیہ السلام ہے ان کے زمانے میں لوہے کی چیزیں بنانے کا بڑا ایک دنیا کے اندر وبال تھا، تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ تمام لوہے کے کاریگر ان کے سامنے فیل ہو گئے. اور ہر پیغمبر کو وقت کے حساب سے وہ چیز دی ہے جو اس وقت میں ٹاپ پر ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے عیسیٰ مسیح کے وقت میں طب ٹاپ پر تھی، طب. اور پورا جتنا بھی یہ برٹین ہے اس دور، یہ مردوں کے آپریشنز کیا کرتے تھے، اور دن رات یہ بس یہی تلاش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے کیا ہم ڈاکٹرائی میں اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں کہ مرے ہوئے انسان کو چیر پھاڑ کر اس کا دل، گردے، کچھ بھی کر کے ہم اس کو زندہ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور اس کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ تمام طب فیل ہو گئی ان کے آگے، کہ وہ مٹی کی چڑیا کے اندر بھی پھونک مارتے تھے تو وہ ہوا بن کے اڑ جاتی تھی، ہوا میں زندہ ہو جاتی تھی. موسیٰ مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اٹھ جا، تو وہ مردہ اٹھ کر گواہی دیتا تھا کہ ہاں آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، نبی اور رسول ہے، اور واپس لیٹ جایا کرتا تھا. یعنی طب کی کمر کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد دور آیا کلام کرنے کا، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنے بھی مکہ میں لوگ تھے وہ سب کلام آپس میں کرتے تھے شعر و شاعری کے انداز میں، اور جو جتنا اچھا کلام کرتا تھا اس کو اتنا اچھا مانا جاتا تھا. تو عربی لٹریچر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی دو سمتیں ہیں. کچھ قرآن جو مکہ میں اترا ہے وہ رائمنگ کے ساتھ ہے، اور جو قرآن مدینہ میں اترا ہے وہ وداؤٹ رائمنگ کے ہے. یہ بات آپ آج بھی چیک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انسان قرآن مجید کا آغاز کرتا ہے تو سورہ بقرہ کی جب پڑھنا شروع کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ رائمنگ نہیں بن رہی ہے. لیکن جب آپ مکہ میں نازل ہوا قرآن دیکھو گے تو اس میں رائمنگ بن رہی ہوگی. باقاعدہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں آج کے دور میں، جیسے کہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ رائمنگ ہے. اما کا پارا میکسیمم رائمنگ ہے. رائمنگ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پوئٹریکری. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کلام اس وقت ٹاپ پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ایسا کلام دیا کہ تمام کلام کرنے والوں نے اپنے کلام پھاڑ دیے. لوگ حیران ہو گئے کہ کیا کوئی انسان ایسا کلام بھی لکھ سکتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی. لوگوں نے کہا کہ اے محمد آپ کے اوپر جن کا سایہ ہے، آپ کسی جن دیکھنے والے کو بلاؤ. وہ ایک جن دیکھنے والے کو بلایا گیا. اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں بتاؤ تمہاری کیا پرابلم ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے گھمنڈ میں رہنے کی وجہ سے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. صرف اتنا کہنے پر اس شخص نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں بھی آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، آپ کا فالوور بننا چاہتا ہوں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو بھوت پریت دیکھنے کا ایکسپرٹ تھا اس نے صرف ایک خطبہ، ایک بات سنی اللہ کے رسول کی اور ایمان لے آیا. ایسا کلام یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام اپنے محبوب کو دیا کہ وہ اس وقت کی ہر چیز کو فیل کر گیا. لوگوں نے ہار مان لی. لوگوں نے کہا ہم ایسا کلام لکھ ہی نہیں سکتے، ہم ایسا کلام اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکتے، یہ سچا پیغمبر ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ چھپ کر، جب اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ چھپ چھپ کر آپ علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. جب انہوں نے اپنے بہنوئی کے گھر میں انٹری کری تھی اور ان کو، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب ان کو وہاں سے قرآن کے کچھ کلام ملے تھے تو وہ تھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہی وہ کلام تھا جو حضرت عمر کے دل پہ، قلب پہ ایسا لگا کہ وہ کہنے لگے کہ میں محمد آج تلوار لے کے نکلا ہوں، میں محمد کو مار ڈالوں گا. لیکن وہی شخص دوسرے منٹ میں کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ. یعنی اتنا غصے والا شخص جو تلوار لے کر ابھی فیصلہ کچھ اور تھا، وہ اس کا فیصلہ اتنی جلدی پلٹا، کیونکہ یہ کلام کی خوبصورتی ہے. اور اگر کاش ہم اتنا سیریس ہوتے قرآن کو لے کر کے کہ جیسے آج کے دور میں ہم پیسے کمانے کے لیے فارسی، رومن اور انگلش اور ہر طریقے کی دنیا کی بھاشا، رشین، ہر طریقے کی بھاشا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
کاش کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی دلچسپی دے کہ ہم قرآن کو، عربی کو ایسے سمجھے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا اس کا ٹیسٹ ملنے لگے. چونکہ صحابہ اکرام اگر جہاد پر جا کر اپنی گردنیں، اپنے ہاتھ پیر کٹوایا کرتے تھے تو ان کے اندر جو یہ آگ بھرتی تھی جذبہ ایمان کا، یہ قرآن سے آتا تھا، نہ کہ کسی مولوی صاحب سے. اللہ کے رسول ان کو ڈائریکٹ قرآن سنایا کرتے تھے. یہاں تک کہ بخاری کے اندر آتا ہے، مجھے یاد ہے کہ عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے 80 صورتیں اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر یاد کریں ڈائریکٹ. اب اگر قرآن میں سے 80 صورتوں کو ہٹا دیا جائے تو بچتی کتنی ہے؟ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو کہ اگر ہمارا کوئی بیس ہے، اگر ہمارے اندر دلچسپی، جذبہ، جنون اور ایمان کی طاقت کسی چیز سے آ سکتی ہے تو وہ قرآن سے آ سکتی ہے. اور جو آپ کو یہ کہتا ہوا دکھے کہ جو قرآن ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. بے شک آپ دلچسپی کے ساتھ اپنا قرآن پڑھیں. آپ اپنے آس پاس لائبریری دیکھیں، جہاں بھی آپ کو لائبریری دیکھیں، آپ جون سی بھاشا جانتے ہیں وہاں سے قرآن کو خرید کر لائیں. آسان قرآن کی تفسیر ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس سیشن کو دیکھیں، اس سے علم حاصل کریں، اور جو بھی کوشچن آنسر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیشن میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے باتیں قرآن کو لے کر کے کری ہیں وہ باتیں ہمارے دل کے اندر ناقص فرمائیں، اور جو برائی کی بات یا ارادہ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.